نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم نویں پارے کے چند چیدہ مضامین کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب مبین سے پوری ہدایت نصیب فرمائے۔ نویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے جو بات چیت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے اور متکبرین کی حالت بتائی ہے۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے منہ پھیرا اور انہیں فرمایا کہ میں تو تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کوئی نصیحت کی تھی۔ تو فرمایا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو کیوں کر کافر قوم کا غم کروں، جس سے معلوم ہے کہ کافر کے مرنے پر کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے پر شکر ادا کیا تھا کہ مسلمانوں کی اس بے ایمان سے جان چھوٹی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دستور بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ان بستیوں کے انکار پر لوگوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ کسی طرح وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ لیکن جب انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی تو اللہ کا عذاب آیا اچانک اور ان کو ہلاک کر دیا، اور فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اور کیا بستیوں والے ڈرتے نہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آئے رات کو جب وہ سوتے ہوں، یا ان پر عذاب آئے دن چڑھے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہیں؟ فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے، اور اس کے بندے تو اس کا خوف رکھتے ہیں۔ ربیع بن خیثم کی صاحبزادی نے ان سے کہا کہ کیا سبب ہے؟ میں دیکھتی ہوں سب لوگ سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے۔ فرمایا اے نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے، یعنی یہ کہ غافل ہو کر سو جانا کہیں سبب عذاب نہ ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون کی سرکشی، اس کے تمرد کو بیان کیا، اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے دو معجزات کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اژدھا ہو جانا، اور دوسرا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگتا۔ تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار ہوا، تو جادوگر مغلوب ہو گئے اور وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ تو جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ تو فرعون بولا تم اس پر ایمان لائے؟
قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تو اس نے سزا کیا سنائی، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قسم ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا سولی دینے والا، پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا فرعون ہے۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، کیا تجھے ہمارا یہی برا لگا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے؟ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں صبر کی دعا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں پر غلبہ عطا فرمایا، تو فرعون کی سرکشی تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور مفسرین فرماتے ہیں فرعون نے اپنی 400 سال کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام سے گزارے کہ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اب ان پر قحط سالی کی سختی اس لیے ڈالی گئی کہ وہ سختی سے ہی خدا کو یاد کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور گھن اور یا جوئیں یا مینڈک اور خون، یہ جدا جدا نشانیاں تھیں۔ جب ان پر طوفان آیا تو کثرت سے بارش ہونے لگی، قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک پہنچایا۔ ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے سے ہفتے تک 7 روز تک اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے متصل تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا هم ينکثون، پھر جب ان سے ہم عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی دعائیں تو کافروں سے بھی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں تو ان کا کتنا مسلمانوں کو نفع اور فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء رب تعالیٰ کی رحمت پہنچنے کے وسیلہ ہوتے ہیں، اور کافر بھی یہ یقین رکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہمیں نفع پہنچے گا، تو مسلمان کا ایمان کیا ہونا چاہیے نبی کی ذات کے بارے میں کہ ان سے نفع پہنچنے کا ایمان رکھے، یا کہے کہ نبی سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا؟ تو یہ مسلمان کو تو ایسا ایمان رکھنا درست ہی نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب فرعون جیسے سرکش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا نفع دیتی ہے تو باقی لوگوں کے لیے ان کی دعا کتنی نفع بخش ہوگی۔ تو جب اس نے سرکشی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کا وارث بنایا اور ان کو وہاں برکت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار اترے
تو وہاں ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. تو بنی اسرائیلی بولے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں. تو آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل لوگ ہو. یہ تو بربادی کا حال ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں میرا باطل ہے. انہیں اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی تم نہیں سمجھے کہ اللہ واحد لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں اور کسی کی عبادت جائز نہیں. اور خدا وہ نہیں ہوتا جو تلاش کر کے بنا لیا جائے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں فضیلت دی، کیونکہ وہ فضل و احسان پر قادر ہے، تو وہی مستحق کے عبادت ہے. جب اس نے تم پر اتنی عظیم نعمتیں فرمائیں تو تمہیں کب یہ لائق ہے کہ تم اس کے سوا اور کی عبادت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا تھا کتاب کی عطا فرمانے کا، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 رات وہاں ٹھہرے اور 10 رات اور ٹھہر کر وہ 40 رات پوری کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا گئے تھے. تو جب قوم نے گسالہ پرستی اختیار کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ سرکشی سے باز نہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ سے شرف ہم کلامی پایا، اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے بڑے غصے میں اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں. فلا تشبیت بالعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا. حضرت غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ میں یہ مثال بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال بھی کھینچے اور سر مبارک کے بال بھی کھینچے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے ساتھ یہ سلوک فرمایا، لیکن چونکہ نبی کے ساتھ کر رہا ہے، اس لیے کسی غیر نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی پر اعتراض کرے. تو جس طرح نبی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کسی غیر نبی کو یہ حق نہیں کہ وہ ان میں سے کسی پر طعن کرے. تو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اگر آپس میں لڑ پڑیں تو غیر صحابی کو یہ حق نہیں ہے وہ کسی صحابی کو برا بلا کہے، حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں یا حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہوں. ان تمام کے جو معاملات ہیں ان میں ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم جج بن کر قاضی بن کر ان کے درمیان فیصلہ کرتے رہیں. ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا کہ ہماری تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خون سے رنگ تھی. اب کوشش کرو اپنی زبانوں کو بچاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں یہ زبان درازی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں. اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں. اور یہ انہیں صدا کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر رہے. اور فرمایا کہ جو ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا
ان سب کا کیا درا اکارت گیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو میرے بندوں پر تجبر کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتوں کے قبول اور تصدیق سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ان کے عناد کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کیا گیا۔ یعنی اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنے کا نتیجہ ایمان سے محرومی ہوتی ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی قرآن کریم کی حکمت سے اہل باطل کے قلوب کا اکرام نہیں فرماتا کہ ان کے دلوں میں قرآن کریم کے اسرار آئیں، اہل باطل کے لیے یہ نصیب نہیں ہے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے 70 مرد چنے کہ وہ آپ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر قوم کی گسالہ پرستی کی عذر خواہی کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر حاضر ہوئے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب انہیں زلزلہ نے لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی لو شئت اہلکتم من قبل وایاج، اے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، انہیں میقات میں حاضر ہونے سے پہلے ہی، تاکہ بنی اسرائیل ان سب کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی دنیا میں نیک و بد سب کو پہنچتی ہے۔ تو ان قریب میں نعمتوں میں یعنی آخرت کی نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لقب بیان فرمائے، الرسول، النبی اور الامی۔ تو امی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مبارک ہے کہ آپ نے مخلوق میں سے کسی سے بھی آپ نے کچھ نہیں پڑھا، اور آپ کا امی ہونا آپ کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور کتاب وہ لائے جس میں اولین و آخرین اور غیبوں کے علوم ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد حق تعالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پڑھایا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے النبی الامی یہ بیان فرمایا، اور وہ جو حضور کی غلامی کریں گے جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حلال کرنے کی نسبت فرمائی گئی اور حرام کرنے کی نسبت بھی فرمائی گئی۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم اور شارع ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستھری چیزیں حلال فرمائیں گے اور گندی چیزیں ان پر حرام فرما دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ، والاغلال اور گلے کے پھندے، التی کانت علیہم جو ان پر تھے وہ اتار دیں گے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشا ہونا ثابت ہوا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، ان کے گلے کے پھندوں کو اتارتے ہیں اور ان پر مہربانی فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان پر ایمان لائے گا اور ان کی تعظیم کریں اور مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا، تو وہی بامراد ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرمائی اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تمام کی طرف رسول ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام خلق کے رسول ہیں اور کل جہان آپ کی امت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ پہلی تو یہ کہ ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، احلت لی الغنائم، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی اور مسجد کی گئی، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ اور نصرت بالرعب، دشمن پر روب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی کہ دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اس پر ڈال دیا جاتا۔ اور فرمایا اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام خلق کی طرف رسول بنایا گیا ہوں۔ وختم بی النبیون، اور میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو دوسرا یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس فرما کر سب لوگوں کو خطاب فرمایا، اور یہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے خطاب ہے۔ جس سے مسئلہ اگر سمجھنا چاہے آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ حرف ندا کے ساتھ دور کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، پکارا جا سکتا ہے، اور جو ابھی آیا نہیں اس کو بھی پکارا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس فرما کر سب لوگوں کو مخاطب فرمایا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا یا امت محمد، اے امت محمدیہ، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ بعض نادان لوگ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی نفی کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے الا ما شاء اللہ کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ چاہے، کہ وہ مالک حقیقی ہے، جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ غزوہ بنی مسلک سے واپسی کے وقت راستے میں تیز ہوا چلی، چوپائے بھاگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مدینہ طیبہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ معلوم کرو کہ میری ناقہ کہاں ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنی قوم سے کہنے لگا ان کا کیسا عجیب حال ہے کہ مدینہ میں مرنے والے کی تو خبر دے رہے ہیں اور اپنا ناقہ معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ قول بھی پوشیدہ نہ رہا۔ حضور نے فرمایا منافق لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں اور میرا ناقہ اس گھاٹی میں ہے، اس کی نکیل ایک درخت میں الجھ گئی ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا اسی شان سے وہ ناقہ پایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اور یہ کلام ادب اور تواضع کے راستے پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اس کی عطا سے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سناتے ہیں کافروں کو اور خوشی سناتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی، اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا، اور بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی اور تکلیف اور دشمنوں پر غالب آنا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع ہونا اور نافرمانوں کا فرما بردار ہونا، مومنوں کافروں کا مومن کر لینا، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع اور ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقوں اور کافروں تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بت پرستی کی مذمت فرمائی اور ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہیں انہیں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں اور اللہ کے مملوک اور مخلوق ہیں، کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں معبود کہتے ہو تو فدعوہم فلیستجیبوا لکم، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ تو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ تو فرمایا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، تم فرماؤ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھے پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ تو مشرکوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، تو یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اگر بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور میرے نقصان رسانی میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو، اور اس میں دیر نہ کرو، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب بعض لوگ اس قسم کی آیات کو پڑھ کر اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اس کی شان کی نفی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں بیان فرمایا کہ کانا ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قوم کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ جانتے تھے۔ انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ جو آیتیں رب نے کافروں کی مذمت میں نازل کی اس کو مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ اور یہ فساد کی وجہ بھی اسی لیے ہے کہ آج کل وہ لوگ جو آیات اولیاء اللہ کی مذمت اور ان کی مخالفت میں پڑھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور کتب عربی تک کسی کی رسائی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کتب عربیہ خصوصاً عربی کی جو قرآن کریم کی تفسیر ہیں ان کو پڑھیں تو یہ مسئلہ ان پر واضح ہو جائے گا۔ اور اگر عربی کی تفسیر حافظ ابن کثیر کی پڑھیں تو وہاں یہ مسئلہ بڑا
آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو۔ غرض اس آیت سے قرات خلف الامام کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو اس کے مقابل حجت قرار دیا جا سکے۔ قرات خلف الامام کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد جس حدیث پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مگر اس حدیث سے قرات خلف الامام کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا، صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو جب حدیث شریف آئی قرات الامام لہ قراءۃ، کہ امام کا پڑھنا، امام کا قرات کرنا ہی مقتدی کا قرات کرنا ہے، تو جب امام نے قرات کی اور مقتدی ساکت رہا تو اس کی قرات حکمیہ ہوئی اور اس کی نماز بے قرات کہاں رہی؟ یہ قرات حکمیہ ہے، تو امام کے پیچھے قرات نہ کرنے سے قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور قرآن اور قرات کرنے سے آیت کا اتباع ترک ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کچھ نہ پڑھی جائے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا، اور فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اور بخاری شریف میں ہے، حضرت سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے یہ نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا حکم الم تسمع قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ اور ایسے ہی دوسری حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نمازی کو یاد فرمائیں تو وہ نماز کی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور حضور کے ساتھ کلام کرے، جو کام حضور کہیں وہ کرے، اور پھر آ کر وہ نماز اگلی مکمل کر لے۔ حضور سے کلام کرنے سے اس کی نماز نہ ٹوٹے گی۔ دوسرا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا بھی اللہ کا بلاوا ہے۔ حضور نے حضرت سعید بن المعلی کو بلایا تھا، اور یہاں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تو جس میں یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا اللہ تعالیٰ کا ہی بلانا ہے۔ تو حضور کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر تم حاضر ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان یہ بیان فرمائی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب حضور کا فعل اللہ کا فعل قرار پایا تو حضور کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہوا، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی، حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہوئی، حضور کی طرف ہجرت کرنا اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہوا۔ تو جو مسلمان حضور کی طرف جائے وہ حقیقت میں رب کی طرف جاتا ہے۔ اسی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر،
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ شان رحمت بیان فرمائی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کافروں نے، مشرکوں نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ان کے اس دعا پر ان پر پتھر نہیں برسائے، بلکہ فرمایا کہ محبوب تم چونکہ ان میں جلوہ فرما ہو اس لیے رب تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرمائی اور مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم کافروں سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، کہ مسلمان کی لڑائی، مسلمان کا جہاد اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اگر وہ پھریں تو جان لو ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر، اللہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار کہ تم اس کی مدد پر بھروسہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔